اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نازعات ہے، ام کے پارے کی دوسری صورت ہے، اور یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں بھی قیامت ہی کا بیان ہے۔ جس طریقے سے سورہ نبا اس سے پہلی صورت میں قیامت کا بیان تھا، اسی طریقے سے اس صورت میں بھی قیامت ہی کا بیان ہے، البتہ طریقہ دوسرا ہے۔ شروع کی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اور فرشتوں کی اس حالت کو بیان کیا ہے جس وقت کے وہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور روح قبض کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کو روح نکالنے کے لیے متعین کر رکھا ہے۔ ان کے سب سے بڑے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، البتہ ان کے ماتحت بھی بہت سے فرشتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتے رہتے ہیں۔ تو انہی فرشتوں کا روح کے نکالنے کا تذکرہ ہے، لیکن 2 لفظ استعمال کیے، نازعات ناشطات، جو دونوں آپس میں بالکل اپوزٹ الٹے ہیں، ایک سختی کو بتلاتا ہے، ایک نرمی کو بتلاتا ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ سختی والے لفظ کا تعلق کافروں کی روحوں سے ہے، اور نرمی والے روحوں کا تعلق مسلمانوں سے ہے، کیونکہ کافروں ہی کی روح سختی سے نکالی جاتی ہے، مسلمانوں کی روح عام طور پر نرمی سے نکالی جاتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ نافرمان بندہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی روح بھی سختی سے نکال دیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ فی الحال سامنے نہیں آ رہی ہے۔ چلیے، تو خلاصہ یہی ہے کہ پہلی آیت کا تعلق کافروں کی روح جب فرشتے اتنی سختی سے نکالتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کانٹوں دار درخت پر کسی کپڑے کو ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، تو جس طریقے سے اس کپڑے کے بالکل ریزے ریزے ہو جاتے ہیں اور پھٹ جاتا ہے، اتنی سختی سے کافروں کی روح نکالی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ایمان والوں کی روح اس طریقے سے نکالی جاتی ہے جیسا کہ آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ علماء نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کو کھا کر اثر اس طرف اشارہ کیا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں اور تمہارے سامنے مرتے ہیں لوگ، اور تم دیکھتے ہو کہ آدمی اچھا خاصا بولتا ہوتا ہے، سب کچھ کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن ایک ہی سیکنڈ کے بعد وہ بولنا چالنا کھانا پینا بند کر دیتا ہے۔ تو کیا اس چیز کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر نہیں آتی؟ کیا وہ اس ذات پر قادر نہیں ہے کہ اس کو اسی طریقے سے دوبارہ زندہ کر دے جس طریقے سے مار دیا ہے؟ تو اصل اس طرف توجہ دلانی ہے۔ پھر تیسری آیت میں فرمایا والسابحات سبحا، پھر وہ فرشتے تیرتے ہیں۔ تیرنے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ فرشتے روح نکال کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، وہ زمین سے روح نکال کر جو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں بہت تیزی سے جاتے ہیں، تو فضا کے اندر ان کے جانے کو اللہ تعالیٰ نے تیرنے سے تعبیر کیا، کہ ان کا چلنا ایسا ہے جیسے کہ وہ تیر رہے ہوں، جس طریقے سے تیرنے والا بہت تیزی سے تیرتا ہے، اس طرح فرشتے بہت جلدی کافروں کی روحوں کو اور مسلمانوں کی روحوں کو اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر وہ تیزی سے دوڑتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ مسلمان کی روح ہے، نیک آدمی کی روح ہے، تو اس کے لیے تم جنت میں اس کا انتظام کرو، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو، اور خدا نخواستہ کافر کی، اللہ کے نافرمان فاسق و فاجر کی روح ہے تو نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو اس کو جہنم، اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بڑھا بنا دیا جائے۔ تو اس روح کو اچھا یا برا ٹھکانہ دینے کے لیے پھر وہ دوبارہ دوڑتے ہیں۔ تو سابحات کا تعلق ہے کہ وہ روحوں کو لے کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اور فالسابقات سبقہ کا تعلق ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو لے کر پھر دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور اب جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کا انتظام کرنا ہے۔ تو فالسابقات سبقہ فالمدبرات امرا، ان دونوں کا تعلق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، اس کے مطابق اس کے انجام کو عمل میں لانا، اور اس کے مطابق اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا، یا نعوذ باللہ اس کے قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دینا، یہ فالمدبراتی امرا میں ہے کہ پھر اس حکم کی تدبیر کرتے ہیں، اس حکم کو عملی طور پر ظاہر کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو امرن سے مراد وہ حکم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس روحوں کے بارے میں دیا ہے۔ تو ان 5 قسموں کے کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دیکھو کتنا بھیانک وقت ہر مسلمان کافر پر آتا ہے، اور آخرکار ایمان والا نیک آدمی جنت کی شکل میں قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور دوزخ کے شکل میں کافر قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن تم ان عجیب عجیب باتوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ یقین نہیں کرتے کہ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور وہ دن، تو یہاں 5 آیتوں میں تو گویا کہ یہ بیان کر دیا کہ تم مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن پھر یہ نہیں مرے ہی رہو گے، بلکہ آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 میں بتلا دیا پھر تم دوبارہ زندہ بھی ہوں گے، اور زندہ ہونے کا وہ دن ہوگا جس دن پوری دنیا کے اندر زلزلہ آ جائے گا۔ تتبعها الرادفہ، اور پھر تم لوگ، اچھا یہاں پر یہ بیان کیا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ کہ 2 مرتبہ قیامت آئے گی۔ ایک مرتبہ قیامت تو وہ آئے گی جس سے پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، اسی کو ترجف الراجفہ سے بیان کیا کہ پوری دنیا کے اندر اتنا سخت زلزلہ آئے گا کہ ساری دنیا برباد ہو جائے گی، اور سب دنیا کی چیزوں کے ذرے ذرے اور اڑ جائیں گے۔ اس دن تم کو برباد کر دیا جائے گا، فنا کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے کہ وہ سور پھونکے، جس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں، اس دوسرے نفخے کے ذریعے سے تم سب کو زندہ کر دیا جائے گا، اسی دوسری مرتبہ پھونک مارنے کو، اور دوسری قیامت کو، اور دوسری مرتبہ زندہ کرنے کے لیے جو قیامت یا جو نفخہ اور جو پھونک ماری جائے گی، اس کو آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا کہ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا، ایک اور سخت زلزلہ آئے گا، جس سے تم سب لوگ قبروں سے باہر آ جاؤ گے۔ تو آیت نمبر 6 کا تعلق دنیا کے فنا کر دینے والی قیامت سے ہے، اور آیت نمبر 7 کا تعلق اس قیامت سے ہے جو کہ دوبارہ تم کو زندہ کرے گی، اور جس کے بعد حساب و کتاب اللہ تعالیٰ لیں گے، اور تم سب کو میدان محشر میں جمع فرما دیں گے۔ تو ان آیتوں کا ترجمہ بھی مشکل ہے اور تفسیر بھی مشکل ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ سناتے وقت اس کی تفسیر بھی صحیح طریقے سے بیان کر دیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیتوں میں قیامت کا منظر بیان کیا کہ انسان کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، انشاءاللہ اس کا بیان پرسوں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا استحضار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔